بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متکثر المعنی کی تیسری تقسیم ہے، تیسری قسم ہے۔ پہلے قسم کو ہم نے کہا کہ وہ مشترک ہے، کہ وہ لفظ ایک ہو اور مختلف معانی کے لیے الگ الگ وضع ہو تو اس کو مشترک کہتے ہیں۔ پھر پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ وضع بل وضع اولا لمعنی، ایک معنی کے لیے وضع کیا جائے، ثم استعمل فی معنی ثانی، پھر دوسرے معنی میں مستعمل ہو، لاجل المناسبت، ان دونوں کے درمیان ایک نسبت ہو۔ ان اشتہر فی الثانی، اگر مشہور ہو گیا ثانی میں، وترک فی الاول، اور ثانی میں اور اول میں، اول کو اول میں متروک ہے، اس میں مستعمل نہیں ہے تو اس کو منقول کہتے ہیں۔ پھر منقول کی ہم نے 3 قسمیں بیان کی ہیں، منقول عرفی، منقول اصطلاحی اور منقول شرعی۔ وہ نقل کے اعتبار سے کہ کس نے اس کو اس معنی سے اس میں مشہور کیا ہے اور اس میں متروک کیا ہے، کس نے؟ جس نے مشہور کیا ہے اس ثانی معنی میں اور اس میں متروک کیا ہے، اس کے اعتبار سے وہ عرف عام ہے یا عرف خاص ہے اور یا شرع ہے۔ اب یہاں پر یہاں سے ہے کہ وضع اولا لمعنی ثم استعمل فی معنی ثانی، اس میں یہ قسم بھی شامل ہے اور منقول بھی شامل ہے۔ منقول یہاں تک ان دونوں میں اولا لمعنی، ایک معنی کے لیے وضع کیا جائے، مثلا فعل کے ہیں یا اسد ہے، منقول کے فعل یا صلاۃ ہے، یہ منقول ہے دونوں، اور یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ تو ابھی اس کو یہ صلاۃ جو ہے ارکان مخصوصہ میں مستعمل ہے، اس میں مستعمل ہے، اس میں مشہور ہے ابھی، اور اس میں دعا جو ہے دعا میں متروک ہے، دعا میں متروک ہے۔ فعل جو ہے کام میں متروک ہے، اصطلاحی جو ہے، اور کلمۃ مستقلۃ الی آخری میں مستعمل ہے۔ تو ابھی اس میں متروک ہے اور اس میں مشہور ہے تو اس کو کہتے ہیں منقول۔ اس لفظ کو وضع کیا گیا تھا دعا کے لیے، فعل کو وضع کیا تھا کے لیے کام کے لیے، لیکن ابھی پھر اس ثانی معنی میں مشہور ہو گیا، ثانی معنی میں مشہور ہو گیا۔ جب اس میں مشہور ہو گیا تو یہ معنی متروک ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں منقول۔ لیکن یہ اسد ہے، یہ حیوان مفترس، اس کے لیے وضع کیا گیا، مفترس کے لیے۔ پھر اس کو مستعمل کیا، کس میں استعمال کیا؟ رجل شجاع میں، یعنی بہادر آدمی۔ ابھی اس میں متروک نہیں ہے، متروک نہیں ہے، اور اس میں مشہور نہیں ہے، اس میں متروک نہیں ہے اور ثانی میں مشہور نہیں ہے، بلکہ کبھی اس میں مستعمل ہوتا ہے اور کبھی اس میں مستعمل ہوتا ہے۔ تو اگر اس میں جس کے لیے وضع کیا گیا اس میں مستعمل ہو تو یہ حقیقت ہے۔ اگر لفظ اسد یہ کس کے لیے؟ رجل شجاع کے لیے استعمال ہو، وضع اس کے لیے ہے اور استعمال اس میں ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجاز کہتے ہیں، اس کو مجاز کہتے ہیں۔ تو وضع اول لمعنی ثم استعمل فی معنی ثانی لاجل المناسبت بینہما، یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ وضع کیا گیا ہو معنی کے لیے ثم استعمل فی الثانی لاجل مناسبت بینہما، لیکن یہاں پر ان اشتہر، اور یہاں پر ہے وان لم یشتہر فی الثانی ولم یترک فی الاول، اور یہاں پر ہے ان اشتہر فی الثانی وترک فی الاول، وترک فی الاول، اور یہ ہے ولم یترک، کہ دوسرے میں پہلا متروک نہ ہو، دوسرے میں مشہور نہ ہو۔ اور اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے کہ پہلے میں مشہور ہو، دوسرے میں مشہور ہو، اور پہلے میں متروک ہو جائے، جس کے لیے وضع کیا گیا وہ متروک ہو
اور جس کے لیے نقل کیا گیا ہے اس میں مشہور ہو جائے، جس یعنی ثانی معنی میں جب مستعمل ہو اس میں مشہور ہو جائے اور پہلا متروک ہو جائے تو وہ منقول ہے۔ اگر اس طرح نہ ہو کہ پہلے میں متروک نہ ہو اور دوسرے میں مشہور نہ ہو، کبھی ایک میں استعمال ہو کبھی دوسرے میں، تو جس کے لیے وضع کیا گیا ہے اگر اس میں استعمال ہو تو یہ حقیقت ہے، اور جس میں استعمال ہو رہا ہے اور وضع اس کے لیے نہیں ہے بلکہ استعمال اس کے لیے ہے، تو اس اعتبار سے یہ اسد کا لفظ رجل شجاع کے لیے یہ مجاز ہے۔ وَإِن لَمْ يَشْتَهِرْ فِي الثَّانِي، کون سا؟ یہ کہ وضع کیا گیا وہ معنی کے لیے، ثم استعمل فی الثانی، وَإِن لَمْ يَشْتَهِرْ فِي الثَّانِي، فی معنی ثانی، ثم استعمل فی معنی ثانی، معنی ثانی میں استعمال ہے لیکن معنی ثانی میں مشہور نہیں ہے، اور معنی اول جس کے لیے وضع کیا گیا ہے اس میں متروک نہیں ہے، جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس میں متروک نہیں ہے، اور جس معنی میں استعمال کیا ہے اس میں مشہور نہیں ہے۔ فی الاول بل یستعمل فی الاول، کبھی مستعمل ہوتا ہے اول میں، یعنی حیوان مفترس کے لیے اسد کا لفظ کبھی استعمال ہوتا ہے حیوان مفترس کے لیے مرتن، ایک مرتبہ، وفی الثانی اخرى، اور دوسرے میں بھی استعمال ہوتا ہے دوسرے مرتبہ۔ یسمى بالنسبت، اگر لفظ اسد یہ حیوان مفترس کے لیے استعمال ہو، الی الاول حقیقۃ، اس کو حقیقت کہیں گے، حقیقتاً، یسمى بالنسبت الی الاول حقیقتاً، وبالنسبت الی الثانی، اگر یہ لفظ اسد یہ مستعمل ہو رجل میں تو بالنسبت الی الثانی مجاز، تو ثانی میں جب استعمال ہو تو اس لفظ اسد کو ہم کیا کہیں گے؟ مجاز ہے رجل شجاع کے لیے، کل اسد، جس طرح لفظ اسد ہے بالنسبت الی الحیوان المفترس والرجل الشجاع، حیوان مفترس کے لیے اور رجل شجاع کے لیے، فہو بالنسبت الی الاول، اس کے جس کے لیے وضع کیا گیا اس میں استعمال ہو تو یہ حقیقت ہے، وبالنسبت الی الثانی مجاز، اور جب دوسرے میں مستعمل ہو تو اس میں مجاز ہے۔ تو منقول میں اور حقیقت مجاز میں یہ فرق ہے کہ وہ اول میں متروک ہوتا ہے اور ثانی میں مشہور ہوتا ہے، اور حقیقت مجاز میں پہلے میں متروک نہیں ہے اور دوسرے میں مشہور نہیں ہے، بلکہ کبھی ایک میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی دوسرے میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر پہلے میں استعمال ہو تو حقیقت ہے، اگر دوسرے کے لیے استعمال ہو تو مجاز ہے۔ تو یہی ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔